الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ رعد کی ہماری تفسیر چل رہی تھی اور ہم نے تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ آخری جو آیت تھی 19ویں آیت، اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ محض صرف نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے اور ہم اس کی نصیحت کے رد کر دینے کو عقل مندی کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سامنے والے کی نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے سمجھداری۔ لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، کیونکہ نصیحت بعض اوقات اس شکل میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے کسی عیب کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ میں یہ عیب ہے، اس کو آپ دور کر دیجئے، تو اگر وہ تمہاری ذات میں کوئی عیب بتائے تو کبھی اس کا برا مت مانو۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ دو حال سے خالی نہ ہوگا کہ وہ عیب تمہاری ذات میں موجود ہے جو وہ کہہ رہا ہے یا موجود نہیں۔ اگر نہیں پھر بھی کہہ رہا ہے تمہاری ذات میں ہے تو وہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو اگر کوئی بیوقوف بن رہا ہو، خود بیوقوف ہو رہا ہو، تو اس میں ہمیں کیا برا ماننے کی ضرورت، پھر تو برا ہی نہیں ماننا چاہیے۔ اور اگر وہ واقعی عیب ہماری ذات میں موجود ہے تو پھر ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عیب ہماری ذات میں موجود رہتا اور اس عیب کے ساتھ ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تو یقیناً سزا کے مستحق ہوتے۔ اس نے عیب کی نشاندہی کر کے ہمیں اس عیب کو دور کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہمارا محسن ہے، دشمن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں نصیحت کرتا ہے، خصوصاً ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں یہ کبھی کسی کی نصیحت قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون نصیحت کرنے بھی لگیں تو وہ اس کے بہت سارے ویک پوائنٹ بیان کر دیتی ہیں، ہاں جی بڑی بن گئی، خود تو یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ عیب اپنی ذات میں موجود تھا، لیکن اس عیب کی اپنے ذات کی طرف نسبت اتنی بری لگتی ہے کہ 50 عیوب و نقائص ان کی ذات کی طرف منسوب کر کے اور اپنے آپ کو مطلب یہ کہ نصیحت قبول نہ کرنے کے سلسلے میں بالکل حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ بہنوں کو بھی چاہیے کہ بہت خاموشی کے ساتھ سنیں، اور اگر واقعی کوئی ہماری ذات، آپ کی ذات کا مثلا عیب بیان کرتا ہے اور آپ کی ذات میں موجود ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو ہر خطا اور گناہ سے پاک و صاف کر لو اور عیوب و نقائص بالکل دور ہو جائے، تو جو لوگ تمہاری برائیاں کرتے ہیں ان کی بات کو غور سے سنو کہ وہ تمہاری کس چیز کی برائی کرتے ہیں۔ اگر اسے اپنے ذات میں موجود نہ پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ لوگ ایک ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جس کی آلودگی سے، گندگی سے تم محفوظ ہو، اور اگر تمہاری ذات میں موجود ہیں تو انہیں فوراً سے پیشتر دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دشمن کو بھی تمہاری برائی کا موقع نہ ملے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی نافع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدہ پختہ کرنے کے بعد اسے نہیں توڑتے ہیں، عہد پختہ کرنے کے بعد۔ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، اس سے مراد یا تو قسم بھی ہو سکتی ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یعنی اللہ کی قسم کھانے کے بعد اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں، ان کی مدح بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی معاہدہ کرنے کے بعد اس کو نہیں توڑتے، یہ بھی قابل مدح بات ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، جس چیز کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے اس کو وہ لوگ ملاتے ہیں، جیسے آپس میں قرابت کا تعلق اچھا رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا، عافیت کے ساتھ، شرعی قیودات کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، نہ کہ قطع تعلق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملنے کا حکم دیا، وہ ملتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔
تو یہ سب مدح بیان ہو رہی ہے عقل مند لوگوں کی، کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اگر اللہ سے کوئی وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں منت بھی داخل ہو جائے گی، قسم وغیرہ بھی داخل ہوں گے، اور اسی طرح اگر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ توڑتے نہیں ہیں، بدعہدی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی عادت قرار دیا ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، کوئی عہد کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اور جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، یہ بھی عقل مندوں کی ایک نشانی ہوئی، اور وہ اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں اور آخرت کے حساب کی برائی کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ برا قسم کا حساب نہ ہو جائے۔ برے حساب سے مراد ہے جس حساب و کتاب کے نتیجے میں سزا مرتب ہو جائے، یہ برا حساب ہے، اور اچھا حساب جس حساب کے نتیجے میں اتنے اچھے اعمال ہوں کہ جب حساب و کتاب کیا جائے تو جواب میں پھر جنت اور انعامات ہوں تو وہ اچھا حساب و کتاب ہوگا، اس حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صرف ڈرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بعض لوگ، مطلب میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ جیسے کوئی واقعہ سنا، کسی سے کوئی آیت سن لی، کوئی حدیث پاک سن لی تو ایک دم ڈر جاتے ہیں، وقتی طور پہ کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، بس اس کے بعد وہ کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے اس محفل سے گئے، مجلس سے اٹھ گئے، وہ بیان وغیرہ بند کیا، کوئی ریکارڈنگ میں وغیرہ سن رہے تھے بند کیا، ختم، کیفیت بھی ختم ہو گئی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈرنے والا تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو انعامات اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے بیان ہوئے وہ اس کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا اور ان انعامات میں اپنے آپ کو حصے دار، شریک تصور کرنے لگ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ وقتی کیفیت کا نام ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈرنے کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے پہنچنے کا کامل یقین ہے، اس کامل یقین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا واقعی کسی کو خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ تک پہنچ جائے گا، پہنچ سکتا ہے، یہ کامل یقین حاصل ہوگا تو یہ کچھ تقاضا کرے گا، تقاضا اس بات کا کرے گا کہ اب تم پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کو ترک نہ کرو، کوئی گناہ جان بوجھ کر نہ کرو، کہ جب تم واقعی سمجھتے ہو کہ عذاب ہوگا، سخت عذاب ہے اور عذاب کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، تو پھر کیوں اس قسم کے برے اعمال اور افعال کو اختیار کرتے ہو؟ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ ہم ان گناہوں اور ان خطاؤں کو چھوڑیں اور ان سے اجتناب کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقتی کیفیت کا نام تو خوف الہی رکھ دیتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں۔ کیا علامت ہے؟ علامت یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایک دم جھرجھری سی آ جاتی ہے، جب کوئی ہم واقعہ سنتے ہیں تو مجھے بہت یاد آ جاتی ہے، کوئی آخرت کے عذابات بیان کرے تو جو اللہ کے خوف کے بڑا ہمیں پکڑ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی کیفیات ہوتی ہیں، یہ صرف ایک خوش فہمی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں واقعی اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، جب تک خوف الہی کے تقاضے پورے نہیں کریں گے حقیقتاً اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں کہلائیں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اسی طرح آگے بیان فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ حساب کی برائی کا خوف رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں وہ پہلے ہی حساب و کتاب کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ آخرت میں اگر میں یوں یہ کیا تو آخرت میں حساب ہوگا، یوں کیا تو اس کے حساب ہوگا، پھر میں جواب کیسے دوں گا، تو دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تمہارا بروز قیامت حساب و کتاب ہو، تم دنیا میں ہی اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اور ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم حساب و کتاب کرنا چاہو تو دنیا میں اپنا حساب و کتاب کرنے میں تم سے زیادہ تمہارا محاسب اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں اپنے عیوب و نقائص پتہ ہوتے ہیں، میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، میں جلوت میں کیا کرتا ہوں، مجھ پہ کون کون سے حقوق اللہ باقی ہیں، کون کون سے حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ ہر شخص خود اپنا حساب و کتاب زیادہ کر سکتا ہے، آپ کو کیا پتہ میں کیا کیا کوتاہی کرتا ہوں، مجھے کیا معلوم آپ کیا کیا کرتے ہیں، لہٰذا اپنا ہر شخص حساب و کتاب خود کرے اور موت سے پہلے کرے۔ اور حساب و کتاب کی تفصیل بہت طویل ہے کہ ایک تو انسان
اپنے اعمال اور افعال کو دیکھے، اپنی عادات اور اطوار کو دیکھے، اپنے اخلاق کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض اور واجب چیزیں کی ہیں میں اس کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، برے اخلاق تو میرے اندر نہیں ہیں، اچھے اخلاق موجود ہیں یا نہیں ہیں، اسی طریقے سے کیا میں گناہ تو نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اس طرح ہر طرح اپنا حساب و کتاب کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا تو انشاءاللہ سوء حساب سے محفوظ رہے گا۔ مزید آگے مدح فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اختیار کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیں، اور کس طرح خرچ کیا؟ سرًا، پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے برائی کو، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان لوگوں کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے۔ تو یہ الذین یوفون بعہد اللہ سے لے کر عقبی الدار تک یہ پوری دیکھیں کہ عقل مندوں کی ایک پوری فہرست بیان کر دی گئی، ان کی مدح بیان کی، ان کے صفات، ان کے اوصاف بیان ہوئے، اور آخرت کے پھر اچھے گھر کی ان کو بشارت دی گئی۔ تو یہ ذرا غور کیجئے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کی خاطر جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا۔ یہ روکنا کئی انداز سے ہوتا ہے، یعنی صبر کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبادات پر صبر۔ عبادات پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ عبادات ایک ہمارے لیے آزمائش ہیں، جب انسان عبادات کو اختیار کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے، یعنی نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے، پابندی، پھر مشقت، جیسے 20 رکعت تراویح، اس طرح حج ایک مشقت والی عبادت ہے، تو یہ چیز ہم پہ گراں گزرتی ہے، اب آدمی اس پر صبر کرے، نفس کو شکوہ شکایت سے روکے اور ان عبادات کے ترک سے اپنے آپ کو روکے، تو اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ دوسرا صبر ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر، کیونکہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور فی زمانہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان گناہ کو چھوڑے اور جو اس پہ تکلیف محسوس ہو اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اس پہ شکوہ شکایت سے، اس میں بے قراری سے اپنے نفس کو روکے اور اس گناہوں کے ارتکاب پر اپنے آپ کو روک لے، تو اس کا نام گناہوں پر صبر ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک صبر کی قسم ہوتی ہے آنے والی آفات اور مصیبتوں پر صبر اختیار کرنا، یعنی انہیں من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے رضائے الہی پر راضی رہنا اور اپنی زبان اور قلب کو ہر قسم کے شکوہ شکایت سے محفوظ رکھنا، اور اسی طرح اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف ہمیں پہنچے تو اس پر انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، پہلے صدمے سے مراد جیسی مصیبت پہنچی اس وقت اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے قابل تعریف اور یہی حقیقتاً شریعت کو مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک خاتون تھی، وہ قبر پر رو رہی تھیں، شاید کوئی بیٹا بچہ یا کوئی فوت ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے عرض کی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم ہے، اس نے عرض کی کہ اگر آپ کے اوپر یہ مصیبت گزرتی نا تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ نبی کریم تشریف لے گئے، بعد میں کسی نے عورت کو بتایا کہ پتہ یہ کون تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو عورت کو بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ معذرت کے لیے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، ورنہ میں کبھی اس طرح کی بات نہ کہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت آپ کو مصیبت کی خبر ملی اس وقت اپنے آپ کو روکیں گے، یہ حقیقتاً صبر ہے، ورنہ تو آہستہ 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 تو خود بخود ہی صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچانک کسی کی میت کی اطلاع ملی، وہ چیخ پکار ہو جاتی ہے، خواتین خاص طور پہ بے قرار اور بے قابو ہو جاتی ہیں، جو زبان سے آتا ہے وہ نکال رہی ہیں، اور اسی طرح شکوہ شکایت، اللہ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنا، اس کے بعد بولتے ہیں جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم خوب اس کو سناتے ہیں، خوب انتقامی کارروائی کر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پر اسرار قسم کا صبر ہے یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اللہ نے قید بیان فرمائی کہ صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو بعض اوقات صبر ہوتا ہے دنیاوی نفعوں کے لیے یا دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے،
مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کے اوپر پان کی پیک پھینک دی، اب آپ نے اس کو دیکھا کہ میں اس کو مارتا ہوں ذرا، لیکن آپ نے دیکھا وہ لہیم شہیم آدمی ہے، اور غالب گمان ہوا کہ اگر میں جا کے کچھ زبان اعتراض دراز کرتا ہوں تو پہلے تو پان کی پیک کی وجہ سے کپڑے لال ہوئے ہیں، اس کے بعد خون سے بھی لال ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بھائی جان کوئی بات نہیں، اور نکل گئے۔ یہ بھی اپنے آپ کو روکنا، انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روکا، لیکن یہ روکنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ اپنے آپ کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس غصے کو پینے پر بڑے مدح کے کلمات سنے گئے ہیں کہ جس میں انسان اس غصے کو اتارنے پر قادر ہو، انتقام پہ قادر ہو، پھر بھی اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ہے صبر بڑا کامل، اور یہ صبر ہمیں بڑے درجات دلواتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دنیاوی فائدوں کے لیے بھی کیا تو بہرحال وہ ایسا نہیں ہے کہ برا ہے، اچھا ہے، اپنے آپ کو آدمی روک کے رکھے بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اگر کریں گے تو باعث ثواب ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو جاہل قسم کے صوفی بنے پھرتے ہیں کہ لمبی لمبی زلفیں رکھ لیں، بڑے بڑے مطلب بال بڑھا لیے، مالائیں ڈال لیں، ہاتھ میں انگوٹھیاں 50 چڑھا لیں، اور مطلب نہ نہانے کی فکر ہے نہ کچھ، میل کی تہیں چڑھ رہی ہیں، گندے ہیں، حالانکہ بالکل ہوش میں، سگریٹیں پی رہے ہیں، چرس پی جا رہی ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے جی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، عبادات کے بارے میں، تو بولتے ہیں ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ تو لوگوں عام لوگوں کے لیے، یہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس قسم کے یہ فاسد ذہن رکھنے والے، فاسد سوچ والے لوگ بہت زیادہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے رہزنوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رہنما، کوئی ہادی نہیں۔ صحابہ کرام بہت بڑے ہادی، بڑے رہنما، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول، قطعاً جنتی، قطعی طور پہ جنتی۔ اس کے باوجود کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ نماز تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ تھی، ہم چونکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں، وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جاہل قسم کے جو یہ صوفی ہوتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جب آپ سیڑھی سے اوپر والی منزل پہ چلے گئے، پہنچ گئے، تو اب سیڑھی کا فائدہ کیا ہے؟ ہٹا دو سیڑھی۔ تو اسی طرح معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال جو ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، جب تم وہاں تک پہنچ گئے تو پھر اس کا سیڑھی کا فائدہ کیا؟ اب ان عبادات کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ متمکن ہے، براجمان ہے، اور ہم چڑھتے ہوئے اس تک پہنچ گئے، یہ تو آپس میں قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مسلسل سیڑھی چڑھنے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ بڑی اعلیٰ افضل بلند ہے، اس کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لیے مسلسل زینے چڑھنے ہوں گے، اور اس کے لیے عبادات کا اختیار کرنا مسلسل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی بھی ترغیب عنایت فرمائی، جو عمل کو معمولی سمجھ کے چھوڑنے کی تلقین کرے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کل کے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزل